بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، عید پر قربانی کرنے کے فضائل و برکات اور ثواب سے ہم مسلمان بخوبی واقف ہیں۔ قربانی کرنے کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن آدم کا بیٹا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے یعنی جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا اور نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمیں ثواب کتنا ملے گا اور ہمیں نیکیاں کتنی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر ایک بال کے برابر تم کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا اس کے اوپر جتنے بھی بال ہوں گے، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرماتا ہے جو فقط اس کی رضا کی خاطر کی جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے۔ ایک مسلمان جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خریدے، پیسے خرچ کرے، جانور کی دیکھ بھال کرے اور عید الاضحیٰ کے دن اس جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کرے اور پتہ چلے کہ اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، قربانی ضائع ہو گئی، بہت افسوس کی بات ہے۔ جی ہاں دوستو، 3 لوگ ایسے ہیں جو قربانی تو کرتے ہیں مگر ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو قرآن اور قربانی کے فضیلت اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، لوگوں، ہر ایک شخص کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ گنہگار ہو، بدکار ہو یا سیاکار ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، اپنی مراد پوری کروانا، یہ شرک ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے۔ بہت سارے لوگ پیروں فقیروں کی مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں پھول چادر چڑھاتے ہیں اور وہاں جا کر سجدے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا جی ہمیں اولاد نصیب فرما، بابا جی ہماری مشکلوں کو دور فرما، ہمارے دکھڑے دور فرما۔ یہ لوگ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اس گھٹیا آہوازاری کو سن کر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک سے ہمیشہ بچنا چاہیے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا، حضرت دوسرے لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے قربانی کا مال، قربانی کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ حرام کا پیسہ یعنی شراب بیچ کر کمایا گیا پیسہ، کسی یتیم کا حق مار کر کمایا گیا پیسہ، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا گیا پیسہ۔ ان لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ حرام کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے۔ تیسرے لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا گیا، وہ جو سود یعنی بیاج کا کاروبار کرنے والے، سود کا بزنس کرنے والے لوگ، جو مجبوروں کو کم پیسہ دے کر
زیادہ پیسے وصولتے ہیں ان لوگوں کی نہ قربانی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی حج قبول ہوتا ہے۔